बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। आज मैं अपने प्यारे मुसलमान बहन भाइयों को वीडियो पैगाम भेज रही हूँ। आपने ये पैगाम दूसरों तक भी पहुँचाना है। मेरे प्यारे मुसलमान बहन भाइयों, जो लोग अल्लाह ताला की बिल्कुल इबादत नहीं करते और गुनाह पे गुनाह करते हैं, ये पैगाम मेरा उन मुसलमानों के नाम है। देखो, तुर्की और शाम में कितना खौफनाक ज़लज़ला आया है, लोगों की जानी माली कितने नुकसान हुए हैं। ये सिर्फ हम लोगों के गुनाहों का अजाब था जो अल्लाह ताला ने तुर्की और शाम में ज़लज़ला भेजा है। तो अल्लाह ताला हर मोमिन मुसलमान की हिफाजत फरमाए और ऐसे अजाब से बचाए। ये नमाज़ों से गफलत दूरी की वजह है, कुरान शरीफ ना पढ़ने की वजह है, गुनाह पे गुनाह करने की वजह है, झूठ, गीबत, चुगली, बुराइयां, गाना बजाना, डांस, बेहयाई के काम। जब इंसान सजदा ही नहीं करेगा, अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करेगा, कुरान शरीफ पढ़कर तर्जमे पर अमल नहीं करेगा, तो फिर अल्लाह ताला ऐसे ही अजाब भेजता है दुनिया में। आपको पता है कितनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, ये हमारे गुनाहों का अजाब है। अगर हम लोग अल्लाह ताला की इबादत नहीं करेंगे, गुनाह नहीं छोड़ेंगे, तो फिर ये तो दुनिया का अजाब है, तो आखिरत का अजाब कितना सख्त होगा। आपको पता है सारे जहान का रब है, वो खुदा है, बादशाह है, उसने हमें पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, कोई खेल तमाशे के लिए तो हम इस दुनिया में आए नहीं हैं। लोग खूब जोर लगा लगा के गाने गाते हैं, डांस करते हैं, लेकिन अगर इनसे पूछा जाए आप नमाज पढ़ते हैं, ये कहेंगे हमारे जिस्म में दर्द है, या हमारे कपड़े ख़राब हैं, या हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। इनके पास दुनिया के लिए टाइम है, अपने रब के लिए टाइम नहीं है। आप ज़रा ये सोचें, आपने अल्लाह को जब राज़ी नहीं किया तो फिर दुनिया में अजाब तो तरह तरह के आने हैं। ये जो इंसान अपने रब के आगे नहीं झुकता, दुनिया के आगे झुकता है, तो इसने जलील और खुआर तो होना है, तबाही और बर्बादी की तरफ तो जाना है। जब इंसान नमाज नहीं पढ़ेगा, कुरान नहीं पढ़ेगा, नेक अच्छे काम नहीं करेगा, दुनिया में मसरूफ़ हो जाएगा, इसके ऐशो आराम में खो जाएगा, तो अल्लाह ताला फिर इसी तरह अजाब भेजेंगे, बीमारियां भेजेंगे, महंगाई हो जाएगी। तो आपको सोचना चाहिए, नमाज कायम करनी चाहिए। ऐसे लोग भी हैं जिनको नमाज के लिए कहो वो मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, हैरान होकर हमारे ही चेहरे की तरफ देखते हैं, जैसे कि हमने उन्हें कोई अजीब, कोई नई हैरत अंगेज बात कर दी हो। अल्लाह ने पैदा किया है, इतनी हमें नेमतें दी हैं, तो हमें डरना चाहिए, हमें नमाज पढ़नी चाहिए। अगर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, रोज़ाना आधा घंटा, घंटा, 1.5 घंटा बैठकर कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे, तो यकीन माने जब आप अल्लाह से दुआ करेंगे, आपकी दुआ भी कबूल होगी। कुछ ऐसे लोग हैं, गरीब हैं, जो एक टाइम का खाना खाने के लिए तंग हैं, और कुछ ऐसे अमीर लोग हैं जिनकी टेबल के ऊपर 10-10 खाने होते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, ज़कात नहीं देते, खैरात नहीं करते, सदका नहीं देते, तो फिर अल्लाह ने अजाब तो भेजने हैं। सब अपने बारे में सोचते हैं, गरीब का कोई एहसास नहीं करता, लोग एक दूसरे को गालियां देते हैं, जुल्म करते हैं एक दूसरे पर, तो फिर अल्लाह ने नाराज़ होकर दुनिया में अजाब नहीं भेजना तो और क्या होगा। बर्बाद होने से बेहतर है, कब्र का अजाब देखने से, जहन्नम में जाने से बेहतर है कि आप लोग तौबा करें और नमाज कायम करें। और जो नेक लोग हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं,
وہ بہت خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، وہ نیک لوگ زندہ رہیں تاکہ زمین کے اوپر رحمت نازل ہو۔ یہ نیک لوگوں کی وجہ سے دنیا بچی پڑی ہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو ہی برباد کر دیتا۔ یہ جو مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، یہ نیک لوگوں کی وجہ سے ہم لوگوں پر رحمت اللہ نازل کر رہا ہے۔ تو آپ کو سوچنا چاہیے، اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے، قرآن شریف نہیں پڑھیں گے، تو یاد رکھنا موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، کس گھڑی کس ٹائم آپ کو اپنے ساتھ لے جائے۔ جب قبر میں جائیں گے تو کیا کریں گے؟ وہاں تو پھر عذاب کے فرشتے خوب پٹائی کریں گے، اور آگ ہوگی، سانپ بچھو ہوں گے، چیخو پکار ہوگی، کوئی کسی کے پیچھے نہیں آئے گا۔ نیک اعمال ہوں گے تو آپ لوگ بچ جائیں گے، اگر برے اعمال ہوں گے تو سزا ملے گی۔ تو آپ کو سوچنا چاہیے، نماز قائم کرنی چاہیے، اور دوسروں کو بھی یہ پیغام دینا ویڈیو، تاکہ وہ بھی نماز قائم کریں۔ جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو نماز پڑھنی شروع کر دو، اور قرآن شریف پڑھا کرو۔ فون پر اتنی دیر باتیں کرتے ہو، یہی اللہ سے باتیں کیا کرو، اس کی عبادت کیا کرو، تو اچھی بات نہیں۔ آپ لوگ کہتے ہیں ہم بیمار ہیں، ہم پریشان ہیں، مہنگائی ہو چکی ہے، تو بھائی صاحب آپ نیک اچھے کام کرو، آپ اللہ کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے بارے میں سوچو، تو آپ عذاب سے بھی بچ جاؤ گے، پریشانیوں سے بھی بچ جاؤ گے۔ نماز قائم کرو، نماز ہی ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ آخرت میں تو دو جگہ ہیں، ایک جہنم اور ایک جنت۔ نیک اعمالوں پہ جنت ملے گی اور برے اعمالوں پر جہنم ملے گی۔ تو آپ کو نماز پڑھنی چاہیے۔ آپ نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان کی پہچان تو نماز ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ لوگوں کے اوپر عذاب آئے گا، اور آپ اس تباہی اور بربادی کے خود ذمہ دار ہیں۔ آپ نے اللہ کو ناراض کیا ہے نا، تو آپ کے اوپر پریشانیاں اور مصیبتیں تکلیفیں آئیں گی۔ تو آپ کو نا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اپنے گناہوں کی اللہ سے آپ معافی مانگ لیں۔ جو گناہ ہو چکے ہیں معافی مانگ لیں، وہ معاف کر دے گا۔ وہ تو بہت مہربان ہے، کریم ذات ہے اس کی۔ اللہ پاک کہتا ہے میرا بندہ مجھ سے معافی تو مانگے، میرے آگے جھکے تو صحیح، میں اسے معاف کر دوں گا۔ لیکن سچی توبہ ہونی چاہیے، مذاق نہیں کہ توبہ کر کے پھر آپ گناہ شروع کر دیں۔ اور دوسروں کی غیبت بھی نہ کیا کریں، دوسروں کو برا بھلا نہ کہا کریں، سب کے بارے میں اچھا سوچا کریں، اچھا گمان کیا کریں، اور اپنے دل کو، اپنی نیتوں کو بھی صاف رکھیں۔ یہ گانے بھی کم سنا کریں، ڈانس بھی کم کیا کریں۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، آپ اللہ کی عبادت کیا کریں اور سجدے میں جھکا کریں۔ نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم میں خدا کی قسم اللہ پاک ڈال دے گا۔ جو بندہ بغیر توبہ کیے مر گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ کیا آپ سے آگ برداشت ہوتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی، امیر لوگ تو اے سی میں بیٹھتے ہیں، تو کیا آپ سے یہ جہنم کی آگ برداشت ہوگی؟ تو آپ اپنے اعمال سیدھے کر لو۔ یہ پیغام میرا ان لوگوں کے نام ہے جنہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، لیکن ان کے کردار، ان کے اعمال غیر مسلم لوگوں جیسے ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، ناراض نہیں ہونا۔ اور یہ جو امیر لڑکیاں بہت زیادہ فیشن کرتی ہیں، ذرا اپنے لباس پر غور کرو، اللہ کو راضی کر لو۔ یہ چھوٹے چھوٹے تنگ باریک لباس بھی نہ پہنا کرو۔ اگر آپ کے پاس دولت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بے حیائی والے کام کریں۔ دولت اچھے اور نیک راستے میں بھی خرچ کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ میری بات پر عمل کریں گے تو آپ ہمیشہ خوش رہیں گے، میرے لیے بھی دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ آپ شکر ادا کریں گے۔ سچ کڑوا ہوتا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو نماز ہم پر فرض ہے، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ میں تو اللہ سے بہت محبت کرتی ہوں، اور قرآن شریف سے بھی بہت محبت کرتی ہوں۔ میری روح تڑپتی ہے، میں پریشان رہتی ہوں اگر میں اللہ کی عبادت نہ کروں۔ آپ یقین مانیں مجھے رونا آتا ہے جب میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، قرآن مجید پڑھتی ہوں، میں اتنی خوش رہتی ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں سکون میں ہوں۔
تو میں تو سب کو کہتی ہوں آپ نماز پڑھا کریں، آپ کو بھی کہہ رہی ہوں، اور میرا یہ ویڈیو دوسروں تک پہنچاؤ اور نماز قائم کرو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ اپنی آخرت بنا لو، نہیں تو جہنم کی آگ میں اللہ تمہیں جلا دے گا۔ اور مجھے بہت دکھ ہوگا، بہت احساس ہوگا، مجھے مسلمانوں کا خیال ہے۔ خدا کے لیے اپنے اعمال سیدھے کر لو، سیدھے کر لو، نہیں تو برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، اللہ رسوائی اور ذلت کے عذاب میں ڈال دے گا۔ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، چھوڑ دو، چھوڑ دو، نیک بنو، اور آج بیٹھ کر خوب سوچو، غور و فکر کرو اور اپنے اعمال ٹھیک کر لو۔ کفن کو جیب نہیں لگی ہوئی، آپ خالی ہاتھ آئے ہیں اور آپ خالی ہاتھ ہی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سوچنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کے لیے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ نماز قائم کرو۔ امام علی مقام نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، ان کا احساس کر لو، ان کا خیال کر لو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ خدا کے لیے نماز شروع کرو، نہیں تو موت آ گئی تو جہنم کی آگ میں جل جاؤ گے۔ بچا لو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو۔ بے شک اللہ معاف کرتا ہے، اللہ بخشنے والا ہے، لیکن کوشش کرو، نیک عمل کرو۔ میری نظر میں بے نمازی کی کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں، چاہے وہ کروڑوں پتی ہو، چاہے وہ اربوں پتی ہو۔ میری نظر میں اسی انسان کی اوقات ہے، اسی انسان کی حیثیت ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے، سیدھا راستہ دکھائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔